کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک رحمت للعالمین تھا، جبکہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو قتل بھی کیا تھا کسی جنگ کے دوران. کیا یہ بات درست ہے؟ دوست نے صرف اتنے تک بات رکھی کہ حضور نے ایک کو قتل کیا، وہ تو اپنے ہاتھ سے کیا نا، ورنہ جتنے قتل ہوئے حضور کے حکم سے اور صحابہ کرام نے کیے وہ سارے آپ نے کیے نا. آپ نے ایک حکم دیا کہ ان کو قتل کرو. اس لیے سوال سب کا کرنا چاہیے کہ رحمت العالمین ہوتے ہوئے آپ جنگیں کیوں لڑتے تھے؟ لوگ اس میں بے شمار قتل ہوئے ہیں، مارگی ہوئے ہیں، غلام بنے، تو سوال یہ صحیح بنتا تھا. ورنہ ایک جو اپنے ہاتھ سے کیا اس کی بات نہیں، باقی بھی تو آپ کے اذن اور حکم سے ہی مارے جاتے تھے. تو اصل میں لوگوں نے جو رحمت کا تصور سمجھ لیا نا وہ غلط. حضور کا رحمت اللہ عالمین بھی ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ رحمان اور رحیم ہے، ارحم الراحمین. حضور تو رحمت اللہ وہ ارحم الراحمین ہے. تباہی ہوگی، بستیاں نہیں رہیں، لاکھوں آدمی ایک دم میں مر گئے، تو اب یہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ختم ہوگی، ظالم ہو گیا؟ نہیں، رحمت کو سمجھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے لوگ غفور رحیم میں مطلب دیتے ہیں کسی کو سزا ہی نہیں دے گا. یہ اندھیر مچانے کے لیے رحمت کا غلط ہے. بھائی اللہ کی رحمت کا یا رسول کی رحمت کا یہ مطلب ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے؟ زانی سنسار کیوں ہوتے؟ اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب کیوں ہوتے ہیں کہ قوم نوح کا سارا کا خاتمہ کر دیا، کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب مسلط کیا؟ آپ اپنے دماغ سے یہ نکالیں کہ رحمت کا مطلب ہے بس چپ کرنا، جو ہوتا ہونے دے. یہ رحمت وغیرہ کوئی نہیں. رحمت یہی ہے کہ خلق خدا کی بھلائی کا کام کیا. اگر وہ پیار سے ہوتا ہے وہ رحمت، اور اگر ڈنڈا پھیرنے سے ہوتا وہی رحمت. جی مولانا بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت، جی رحمت. تو رحمت ہے ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کے وہ لائق. یہ کوئی رحمت نہیں کہ آپ گندگی کو بھی اٹھا کر لا کرنا یہاں میز پر رکھ دیں. قرآن مجید کو پاک کتابوں کو رکھیں، گندگی کو وہاں جا کر پھینکیں گے طہارت خانے میں، تو وہ ظلم نہیں، وہ لائق ہی ہوتے. کانٹے کانٹوں کی جگہ ہوں گے، پھول پھولوں کی جگہ. یہ جو ہے نا کہ نیکوں کے ساتھ ثواب کا معاملہ، اللہ انہیں اجر دے گا، یہ بھی رحمت ہے. اور برے جو کچلے جائیں گے نا، ان کو آپ ظلم نہ سمجھیں، ان بروں کا ختم ہونا ساری خلق خدا کے حق میں رحم ہے. اور اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی سانپوں کو اگر دودھ پلاتا ہے چلیوں سے تو نیکی نہیں کر رہا، وہ انسانوں کا ظلم کر رہا. سانپ پار رہا کہ انسانوں کو کاٹے، ظالم دینا. قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب سزا آتی تھی اس کے بعد حمد ہوتی ہے کہ اس خدا کی حمد ہے جس نے ظالموں سے کو پاک رکھا. یہ رحمت اللہ. تو رحمت کے بارے میں آپ دل میں بٹھا لیں کہ سزائیں دینا، عذاب نازل کرنا، یہ کوئی رحمت کے خلاف نہیں بلکہ عین رحمت ہے. اور اس کو دنیاوی مثال سے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اگر کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ کینسر ہو گیا، سارے جسم کو یہ خراب کر دے گا، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تو ظالم ہے؟ کوئی عقل کاندہ یہ سمجھتا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ مریض کے حق میں وہ انتہا درجے کے مہربان. تو جیسے یہ مہربان نا، یہ عذاب اور سزائیں اور دنیا پر یہ بربادیاں جو ہوتی ہیں اور یہ پکڑ قتل بھی ظالموں کا کہ نہیں بات آتی. ان کا علاج اگر قتل سے ہے تو چند آدمیوں کو ختم کر دینے سے اگر باقی خلق خدا آرام سے رہے، ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے باقی سارے لوگ بغیر تالے لگائے آرام سے رات کو سوئیں، یہ رحمت ہے؟ یا کوئی بات نہیں چوری ہوگی چھوڑ دو، وہ روز چوری کرنے لگے اور بھی لگ جائیں گے چوری کرنے، پھر ٹھیک ہے. تو رحمت کا ہی غلط معنی سمجھ لیا کہ رحمت نام ہے لوگوں کو کھلا چھوڑ دینے کے. نہیں، رحمت یہی ہے کہ اگر وہ اچھے ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور برے ہیں تو سادی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نوٹ کر لیں. پاگل نہ بنے دیندار لوگ کہ بیوقوف سمجھے لوگ کہ یہ تو معاف ہی کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی بابداں کردن چنان کہ بد کردن بجائے نیک مردن. بروں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا ہی ظلم ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا. نیکوں کے ساتھ برائی ظلم ہے، بدوں کے ساتھ نیکی ظلم ہے. ان کا سر کچل دو اور ڈنڈے مار مار کے دیکھیں گے، دماغ درست کرو، پھر امن سے دنیا رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ زندگی اسی میں عقل مند ہو. بدلا کرو، قتل کیا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ باقی کام جائے. اور کتنی مرتبہ نادان لوگوں جو کہتے ہیں نہیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے بیٹھے دھکے کھاتے پھرتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بہت پیاری بات کہ نبی کی کون ضرورت. لوگ بھی تجربے کرتے رہتے ہیں، انہیں پڑھے لکھے دان. فرمایا اکانومی آف ٹائم، وقت کی بچت ہے. 500-700 سال دھکے کھاتے ہیں پھر ہوش آتی ہے کہ یہ تو غلط بات. نبی پہلے ہی کہہ چکا غلط. یہ سزائے موت ختم کر دی کئی یورپی ممالک نے، آخر پھر اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب سے سزائے موت ختم ہوئی قتل تو بہت بڑھ گیا. پھر سپریم کورٹ نے امریکہ نے کہا
کہ سزائے موت بحال کرو. اگر دین پہلے ہی کہہ نہ کھاتے بروج سیدھی راہ یہ ہے، نہیں مانتے. یہ تمباکو ایک ظالم لے آیا امریکہ کے جزیرے سے، ساری دنیا میں پھیلا دیا، لوگوں نے بھی جائز کر لیا. میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کین حرام ہے یہ تمباکو سگریٹ وغیرہ، اس کو حلال کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں. وہ زمانہ گیا جب لوگوں کو اس کے نقصان کا پتہ نہیں تھا. اب جب ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہو گئے کہ یہ زہر ہے، اسی لیے لکھتے ہیں مضر صحت، لکھتے ہیں منافق مگر بیچتے رہتے ہیں. بھائی مضر صحت بھی معمولی نہیں، کینسر ہوتا، پھیپھڑے تباہ ہو جاتے ہیں. اب دین اجازت دیتا ہے ایسی چیز کی جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے. جسم اللہ کی امانت ہے، تو ہر چیز جس کو دین روکتا نا، آپ دیکھیں گے 400-500 سال کے بعد مزہ چکھ کر پھر مان جائیں گے کہ واقعی یہ ٹھیک بات ہے. تو دین جو ہے بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات این 100% صحیح کہ اکانومی آف ٹائم، وقت نہ ضائع کرو، پہلے دن ہی سیدھے راستے پر آ جاؤ. عورتوں کو میدان میں لے آئے. اب آپ تو کہتے ہیں ترقی، یورپ کے دانشوروں کو دیکھ بالکل چیخ رہے ہیں دی کرائسس آف دی ایج کہ اس دور کا بحران ہی یہی ہے کہ ہم اس شیر کو پنجرے سے نکال رہے ہیں، اب یہ واپس نہیں ہوگا. اگر دین کہتا تھا کہ یہ روم نے دیکھا، یونان نے دیکھا، ہندوستان نے دیکھا، کئی ملک عورتوں کا آزادی دے کر چک چکے، بدماشی پھیل گئی، زنا اور بدکاری، پھر واپس ہی نہیں ہو سکا، تباہی ہوئی ہیں وہ قوم. تو اس لیے یہ رحمت کا آپ ذہن میں بٹھا لیں. جو کہتے ہیں نا رحم بس چھوڑ دے جاؤ، اس کو رحم نہیں کہتے. اللہ رحم یہ کرے گا کہ مالک یوم الدین ہو. یہ سورہ فاتحہ میں نقطہ حل کریے، توجہ فرمائیں کہ الرحمن الرحیم کہا اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ بیان کیا کہ رحمان رحیم ہونے سے تو یہ لازم آ گیا کہ مالک یوم الدین، وہ عدالت لگائے اور نیکوں کو انعام دے اور بدوں کو سزا. یہ رحمت نے تو اللہ پاک کو اس پر مزہ کیا. بے رحم ہوتا تو بولتا ہے جو ہو گیا نہیں. اس نے کہا نہیں، جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کروں گا، جو ظالم ہیں ان کو جہنم میں جھونکوں گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جب صحیح فیصلہ ہو، جب قضیہ بالحق، جب صحیح فیصلہ ہوگا تو آواز کیا آگی؟ یہ کوئی نہیں کہے گا اللہ نے کیوں سختی کی. وقیل الحمدللہ رب العالمین. عدالت جب برخاست ہوگی، قرآن میں آتا آخری نعرہ نیک بس سب ماریں گے کہ ہم کے لائق اللہ جس نے انصاف کا حق ادا. تو انصاف ہے رحم، یہ نہیں رحم کے ظالموں کو کھلی چھٹی ہے. یہ تم اپنی بیوقوفی سمجھ. تو حضور نے اگر اس کافر کو قتل کیا اور باقی بھی مروائے، مروانے چاہیے. اور اب بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو بگڑے نہیں درست ہوتے قتل کیے جائے. پہلے یہی ہے کہ اچھا طریقے سے مرم پٹی کرو کہ شاید یہ بچ جائے. اگر وہ ناقابل علاج ہے تو سارے معاشرے کو برباد کرنا. ایک حرام زادے کو ختم کرنے سے اگر دنیا میں امن ہو سکتا کرو. اور کر بھی رہے. جو رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں سب سے زیادہ مار رہے ہیں. ایک ہی بم مارتے ہیں 50,000 پاؤنڈ کا، لاکھوں انسان مارتے ہیں. یہ مہذب بنے ہوئے ہیں. توبہ توبہ. رسول اللہ نے ایک آدھے ظالم کو مار دیا. سوال کر جی. جزاکم اللہ خیر. ورنہ زلزلے کے حوالے سے ایک بھائی نے جی دوبارہ پھر سوال کیا ہے کہ زلزلہ آنا گناہوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے. کیا جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں یہ ہم سے زیادہ گناہ گار تھے؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے قرآن مجید کی 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات متشابہات. ایک تو بالکل صاف کلیئر ہے، ایک ہے جہاں لوگوں کو نا اپنی اپنی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، گنجائش ہوتی ہے. وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب کئی طرح لوگ کر سکتے. واقعات جو اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں. کچھ تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بات کا نتیجہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں، ایسی صاف بات نہیں کی جا سکی کہ عذاب ہے یا سزا ملی جرموں کی، یہ کوئی نہ کہے. ان میں کئی مقاصد ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے. الگ الگ لوگوں کے حال ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عذاب ہی ہوتا ہے، وہ بہت بگڑے ہوتے ہیں، سزا مل گئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ذرا توبہ کر لو. اور کئی ولی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے درجے بلند ہونے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو جنت میں بہت اونچا مقام دے، مگر اس کی نیکیاں نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی. اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا، اس میں وہ امتحان دیتا اور صبر کرتا تو اس کے درجے پھر وہ عملوں سے شاید وہ نہ ملتے جو صبر سے مل جاتے. یہ ساری باتیں ایسی جن میں کوئی دو چار کی طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہاں کے لوگ یہ تھے نہیں. وہاں ولی بھی تھے، برے بھی تھے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. اور جو بچے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی رعایت کر رہا. یہ صرف ہے کہ ایک نمونہ دکھایا کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. جو تو توبہ کر جائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ پناہ دے کسی دن ہمارا عشر ان سے بھی برا نشان ہی نہ رہے. تو اس کا انتظار کرنے کی بغیر باتیں کریں گے، ڈر جاؤ، توبہ کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی